بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیٹو فورسز نے اگر جنگ کی تو کیا ہوگا؟ روسی صدر پوٹن نے صاف بتا دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے خلاف ایسا کیا بیان دے دیا کہ ہلچل مچ گئی۔ امریکہ نے ایران بارے اپنا آخری بیان دے دیا۔ پاکستان کے خلاف صدر جو بائیڈن کے بیان پر عمران خان کا بھی بیان آ گیا۔ چائنا نے انٹرنیٹ سے اپنا ایسا کون سا مواد ہٹا دیا کہ امریکہ سمیت دنیا بلبلا اٹھی۔ ترکی سے ایک بہت ہی تشویشناک خبر آ گئی۔ اسٹوڈنٹس حجاب بارے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کا بھی بیان سامنے آ گیا۔ نواز شریف کا زرداری کو فون کس بارے گفتگو ہوئی جانیے۔ پولیس نے عمران خان کا لانگ مارچ روکنے کے لیے کیا کچھ خرید لیا۔ روزانہ پیدل چلنے سے ایسا کیا ہوگا جو پہلے نہیں تھا۔ روس کے صدر پیوٹن نے خبردار کیا ہے کہ نیٹو فورسز نے یوکرین میں روسی افواج سے جنگ کی تو تباہی ہوگی۔ روسی صدر پیوٹن نے قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ نیٹو فورسز نے یوکرین میں روسی افواج سے براہ راست ٹکر لی تو عالمی تباہی ہوگی۔ روسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ نیٹو فورسز کے روسی افواج سے کسی بھی سطح پر تصادم کا نتیجہ خطرناک اور عالمی سطح پر تباہ کن ہوگا۔ توقع ہے کہ جنگ کی باتیں کرنے والے ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے جو عالمی تباہی کا باعث بن سکتا ہو۔ بدلتے عالمی سیاسی منظرنامے کے تناظر میں کی گئی اپنی ایک تقریر میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پاکستان شاید دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے اور اس کے پاس موجود جوہری ہتھیار غیر منظم ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کے خیال میں پاکستان شاید دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ انہوں نے پاکستان سے متعلق یہ تبصرہ ایک استقبالیے میں کی گئی اپنی تقریر کے دوران کیا۔ امریکی صدر کے یہ ریمارکس بدلتے عالمی سیاسی منظرنامے کے تناظر میں دیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے سیاسی منظرنامے میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور متعدد ممالک اپنے اتحاد کے بارے میں نظر ثانی کر رہے ہیں۔ اس پر پاکستان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے پاکستان سے متعلق جن شکوک و شبہات کا ذکر کیا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ پاکستان کا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بالکل محفوظ ہے۔ جو بائیڈن کی جانب سے اس تقریر میں کہا گیا کہ اور سچ بات تو یہ ہے کہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا۔ ہمارے دشمن بھی ہماری جانب دیکھ رہے ہیں اور یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، معاملات کا حل کیسے نکالتے ہیں۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ اس وقت بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کے پاس دنیا کو ایک ایسی جگہ لے جانے کی صلاحیت ہے جہاں وہ اس سے پہلے نہیں تھی۔ کیا آپ میں سے کسی نے کبھی یہ سوچا تھا کہ کیوبا میزائل بحران کے بعد سے کوئی ایسا روسی رہنما آئے گا جو ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے بارے میں دھمکی دے گا؟ ٹیکٹیکل ہتھیار جو 3 سے 4 ہزار افراد کو مار دینے کی صلاحیت رکھنے والا محدود ہتھیار ہوتا ہے۔ کیا کسی نے کبھی یہ سوچا تھا کہ چائنا ایک ایسی صورتحال میں ہوگا جہاں وہ روس، انڈیا اور پاکستان سے اپنے تعلقات کے حوالے سے نظر ثانی کر رہا ہوگا؟ صدر جو بائیڈن نے چینی صدر کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کی اور کہا کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جنہیں معلوم ہے کہ انہیں کیا چاہیے لیکن انہیں غیر معمولی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا تو ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں؟ جو ہو رہا ہے ہم اسے روس کے تناظر میں کیسے دیکھیں؟ اور جو میرے خیال میں دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے وہ ہے پاکستان، جن کے پاس جوہری ہتھیار غیر منظم ہیں۔ امریکہ کے مستقبل قریب میں کسی ایسی صورتحال میں منتقل ہونے کا امکان نہیں جس میں ایرانی جوہری پروگرام پر معاہدے کی طرف واپسی ہو جائے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اب بھی سمجھتے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے سفارتی طریقہ کار ہی بہترین ہے۔
ہم جامع مشترکہ پلان آف ایکشن کو یقینی بنانے کے قریب نہیں ہیں۔ ایرانی غیر معقول مطالبات کے ساتھ مذاکرات کی طرف واپس آئے ہیں۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان مطالبات کا خود معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم فی الحال ایرانی حکومت کو بے گناہ مظاہرین کے ساتھ کیے جانے والے اقدامات پر جواب دہ ٹھہرانے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ وہ مہیسہ امینی کی موت کے خلاف شروع ہونے والے احتجاج کو جبر سے دبانے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ احتجاج 3 سالوں میں مظاہروں کی سب سے بڑی لہر ہے جو ایران میں شروع ہوئی ہے۔ ایران نے 3 اکتوبر کو اس بات پر غور کیا تھا کہ بڑی طاقتوں کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام معاہدے کو بحال کرنا اب بھی ممکن ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ امریکی بیان پر میرے 2 سوالات ہیں، ایک ہماری جوہری صلاحیت کے بارے میں، دوسرا امریکی صدر اس بلا جواز نتیجے پر کن معلومات کی بنیاد پر پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہنے کے باعث میں جانتا ہوں کہ ہمارا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دنیا کے محفوظ ترین نظاموں میں سے ایک ہے۔ عمران خان نے سوال اٹھایا کہ امریکہ خود تو دنیا بھر میں جنگوں میں ملوث رہا ہے، جس کے برعکس پاکستان نے خاص طور پر جوہری صلاحیت کے حصول کے بعد بتایا جائے کہ کب کسی پر جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ یہ حقیقت بھی نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ جو بائیڈن کے بیان سے امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی اور امریکہ سے تعلقات کی بحالی کے دعوے کی حیثیت کیا یہ ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ یہ حقیقت بھی نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ جو بائیڈن کے بیان سے امپورٹڈ حکومت کی خارجہ پالیسی کی ناکامی اور امریکہ سے تعلقات کی بحالی کی دعوے کی حیثیت کیا یہ ہے۔ یہ حکومت نااہلی کے تمام ریکارڈز توڑ چکی ہے۔ میری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ حکومت ہمیں معاشی بدحالی کی دلدل میں دھکیلنے اور اپنے لیے NRO 2 کے بندوبست سمیت وائٹ کالر مجرموں کو ملک لوٹنے کا لائسنس تھمانے سے ہٹ کر ہماری قومی سلامتی پر بھی مکمل سمجھوتا کر گزرے گی۔ چینی حکام نے کمیونسٹ پارٹی کے اجلاس سے پہلے صدر شی جن پنگ کے خلاف ہونے والے ایک احتجاجی مظاہرے کا مواد انٹرنیٹ سے ہٹا دیا ہے۔ چائنا کے انٹرنیٹ سینسر نے احتجاج سے متعلق پوسٹیں اور ان کے ورڈز کو بلاک کر دیا ہے۔ اس میں اس پرستانج برج کا نام بھی شامل تھا جہاں پر صدر کے خلاف بینرز لگے ہوئے تھے۔ اس مظاہرے میں صدر شی جن پنگ اور کورونا پالیسیوں کی مذمت کرنے والے بینرز تھے۔ کمیونسٹ پارٹی کے خلاف احتجاج ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ یہ اجلاس ہر 5 سال بعد ہوتا ہے۔ چائنا کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہائی الرٹ پر ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر شی جن پنگ کو تیسری مرتبہ بھی پارٹی کا سربراہ اور فوج کا کمانڈر ان چیف برقرار رکھا جائے گا۔ دارالحکومت میں سیکیورٹی کا انتظام بھی سخت کیا گیا ہے۔ مسافروں کو اضافی سیکیورٹی سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ رضاکاروں کی ایک فوج ہر محلے میں تعینات کی گئی ہے جو کسی بھی غیر معمولی حرکت کی اطلاع دے گی۔ کچھ مظاہرین کمیونسٹ پارٹی کی پالیسیوں پر تنقید کے 2 بینرز کے ساتھ ایک پل پر جمع تھے۔ ایک بینرز پر لکھا تھا کہ کوئی کورونا کا ٹیسٹ نہیں، میں کمانا چاہتا ہوں۔ کوئی لاک ڈاؤن نہیں، میں آزادی چاہتا ہوں۔ کوئی حکمران نہیں، میں ووٹ دینا چاہتا ہوں۔ کوئی جھوٹ نہیں، مجھے عزت چاہیے، میں غلام نہیں بنوں گا، میں ایک شہری بننا چاہتا ہوں۔ چائنا میں دوستو عوامی احتجاج بہت ہی کم ہوتے ہیں اور وہ افراد جو دارالحکومت کی سخت سیکیورٹی انتظامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ترکی میں ایک کوئلے کی کان میں دھماکے سے کم از کم 40 افراد مارے گئے ہیں جبکہ درجنوں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ واقعہ کے وقت کان میں 300 میٹر گہرائی میں تقریباً 110 افراد کام کر رہے تھے۔ 11 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔ امدادی کارکنان پوری رات چٹانیں ہٹا کر متاثرین تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں نکالنے میں ناکام رہے۔ ابتدائی اشاروں کے مطابق یہ واقعہ فائر پمپ کی وجہ سے ہوا جو کوئلے کی کان میں میتھین گیس سے بننے والا دھماکہ خیز ملغوبہ ہوتا ہے۔ ترکی کی تاریخ میں کوئلے کی کان کا بدترین سانحہ سن 2014 میں ہوا تھا جب مغربی شہر سوما کی ایک کان میں 301 افراد مارے گئے تھے۔
جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئینی بینچ اس اہم مسئلے پر سماعت کر کے مسلمانوں بالخصوص ان مسلم بچیوں کو راحت دے گا جو اپنی مذہبی شناخت کی حفاظت کرتے ہوئے حجاب پہن کر اسکول اور کالج میں پڑھائی کرنا چاہتی ہیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں 2 ججوں کی بینچ نے اس پر سماعت کی تھی اور ان میں سے ایک جج نے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو درست ٹھہرایا، وہیں دوسرے جج جسٹس ڈولیا نے یہ کہہ کر مذکورہ فیصلے سے عدم اتفاق کا اظہار کیا تھا کہ سب کی اپنی اپنی پسند ہے اور لڑکیوں کی تعلیم کے معاملے میں انہیں ہر طرح کی اجازت دینی چاہیے۔ چنانچہ اس معاملے کو اب 3 ججوں پر مشتمل آئینی بینچ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ ہمیں عدلیہ پر یقین ہے اور عدلیہ سے حق پر مبنی فیصلے کی امید ہے۔ نواز شریف نے آصف علی زرداری کو ٹیلی فون کر کے عمران خان کے لانگ مارچ پر گفتگو کی ہے۔ بات چیت میں ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری نے مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے مقدمات سے بری ہونے پر نواز شریف کو مبارکباد کی تھی۔ نواز شریف نے آصف علی زرداری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے ہاسپٹل سے گھر منتقل ہونے پر نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے جلد صحتیابی کی دعا کی۔ دوستو، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ وہی نواز شریف اور آصف علی زرداری ہیں جن کا امیج آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ اور تھا۔ عمران خان نے ہماری آنکھوں میں ان کا آج کا امیج ایک چور اور ایک عجیب غلاظت کی شکل کا بنا دیا ہے۔ ان کو دیکھ کر ایک عجیب سی کرپشن سی محسوس ہوتی ہے۔ جلسے، جلوسوں اور مشتعل ہجوم سے نمٹنے کے لیے پولیس نے اینٹی رائٹ فورس کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اینٹی رائٹ فورس کے لیے 18 کروڑ کا سامان خریدا جائے گا۔ پولیس حکام کے مطابق 3.25 کروڑ کی 100 آنسو گیس کی بندوقیں لی جائیں گی۔ زہریلی گیس سے بچنے کے لیے 3 کروڑ کے 1000 ڈبل فلٹر والے ماسک خریدے جائیں گے۔ 3 کروڑ 60 لاکھ 3,000 حفاظتی لباس کی خریداری ہوگی۔ 3 کروڑ 30 لاکھ کی 3,000 پلاسٹک شیلڈز خریدی جائیں گی۔ 2 کروڑ 40 لاکھ کے 3,000 ہیلمٹس اور 40 لاکھ 2,000 بانس کے ڈنڈے خریدے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، پولیس کے مطابق معصوم لوگوں، فیملیوں اور ان کے بچوں سے نمٹنے کے لیے 40 لاکھ روپے کی کالی مرچوں کا سپرے بھی خریدا جائے گا۔ پیدل چلنا اور تیز قدم اٹھانا بہترین ورزش ہے اور اب اس کے مزید فوائد کے سائنسی ثبوت سامنے آئے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس سے شوگر، بلڈ پریشر، بے خوابی اور ڈپریشن کے خطرے کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اس طرح اٹھنے والا ہر قدم آپ کو مرض سے دور تر اور صحت سے قریب تر کر دے گا۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ تیز قدموں سے چلنے کی عادت بلڈ پریشر اور شوگر کی دشمن ہوتی ہے۔ اگرچہ ماضی میں اس کے ثبوت مل چکے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ اس کی تصدیق کے لیے طبی آلات اور ویئرایبل ڈیوائسز استعمال کیے گئے ہیں۔ ان آلات کو روزمرہ معمولات میں پہنایا گیا اور براہ راست صحت کے الیکٹرانک ریکارڈز EHR سے جوڑا گیا۔ اس تحقیق میں محکمہ صحت امریکہ کے کئی ادارے شامل تھے۔ جن افراد نے روزانہ 8 سے 9,000 قدم اٹھائے ان میں طبی فوائد مزید بڑھتے چلے گئے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر آپ 8,200 قدم روزانہ چلتے ہیں تو اس سے موٹاپے، بے خوابی، ڈپریشن اور بدہضمی یا GERD جیسی کیفیت بہت حد تک کم ہو جائیں گی۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زائد وزن کے حامل افراد اگر روزانہ 6,000 قدم صرف اٹھا لیں تو ان میں موٹاپے کا خطرہ 64% تک کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح پیدل چلنے اور امراض کو بھگانے کے درمیان ایک اہم تعلق سامنے آیا ہے۔ یہاں بھوت کو منرل واٹر اور سگریٹ پیش کیے جاتے ہیں۔ انڈیا ہماچل پردیش کی وادیاں خطرناک کہلاتی ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں بھوت رہتے ہیں۔ لوگ اس بھوت کی جگہ منرل واٹر اور سگریٹ رکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ اس جگہ کا نام گھاٹا لوپس ہے جو ہماچل کی منالی لیہ روڈ پر ہے۔ 21 دائرے والا گھاٹا لوپ دنیا کے خطرناک ترین موڑ میں آتا ہے۔ اس علاقے میں کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ایک ٹرک ٹوٹ گیا تھا۔ یہ سردیوں کا آغاز تھا، ہلکی برف پڑ رہی تھی۔ ٹرک ڈرائیور نے کلینر کو ٹرک میں چھوڑ دیا اور مدد کے لیے گراؤنڈ چلا گیا۔
اس دوران موسم خراب ہوا اور شدید برف باری کی وجہ سے سڑک بند ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد برف کا طوفان رک گیا جب تک ڈرائیور مدد لے کر واپس آیا۔ کلینر بھوک اور پیاس اور موسم سے مر گیا تھا۔ اس کی باڈی ٹرک کے اندر سے ہی ملی۔ اپنے اسسٹنٹ کی موت سے غمزدہ ڈرائیور نے کلینر کو اسی جگہ پر دفن کر دیا جہاں پر ٹرک کھڑا تھا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد اس جگہ سے باہر آنے والے لوگوں کے ساتھ عجیب اور خوفناک واقعات ہونے لگے۔ اب وہاں سے گزرنے والے ڈرائیوروں نے اس جگہ پر منرل واٹر اور کولڈ ڈرنک سے بھری بوتلیں پیش کرنا شروع کر دیں۔ چند ہفتے پہلے میکسیکو سے تعلق رکھنے والی ایک شکی خاتون نے اپنے شوہر پر تیز دھار سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا کیونکہ اس نے شوہر کے موبائل فون میں ایک نوجوان خاتون کے ساتھ انتہائی رومانوی تصویر دیکھ لی تھی۔ تصویر میں اپنے شوہر کو ایک انجان لڑکی کے ساتھ دیکھ کر وہ اپنے شوہر پر چیخنے لگی اور اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ہی چھری لے کر اس پر چڑھ دوڑی۔ اس سے پہلے کہ شوہر سنبھلتا، غصے میں پاگل بیوی اسے زخمی کر چکی تھی۔ شور شرابے اور مار پیٹ کی آوازیں سن کر پڑوسیوں نے فوراً پولیس کو اطلاع دے دی اور پولیس اہلکار بھی چند منٹوں میں وہاں پہنچ گئے۔ اس دوران زخمی شوہر کسی نہ کسی طریقے اپنے شکی مزاج بیوی کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ اس تصویر میں خوبصورت لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہے، اور یہ تصویر ان دونوں کی جوانی کے زمانے کی ہے جب ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان دنوں کافی سمارٹ تھی اور ہر وقت میک اپ میں رہتی تھی۔ شوہر کے کہنے پر جب اس خاتون نے وہ تصویر غور سے دیکھی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن تب تک پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ اس عورت پر شوہر کو مارنے کا مقدمہ چل رہا ہے، لیکن شوہر کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ صرف غلط فہمی تھی جو دور ہو چکی ہے۔ البتہ میکسیکو میں گھریلو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے وہاں کی حکومت سخت اقدامات کر رہی ہے، جن پر عمل درآمد کی صورت میں اس خاتون کی سزا لگ بھگ یقینی ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ فضائی آلودگی کی وجہ سے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں بچے یا تو مردہ پیدا ہو رہے ہیں یا جنم لیتے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ جن علاقوں کی ہوا میں PM2.5 ذرات کی مقدار 40 مائکرو گرام فی مربع میٹر سے زائد ہو، وہاں کی فضا میں سانس لینے والی خواتین کو زیادہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ PM2.5 ذرات ہوا میں تیرتے آلودگی کے ایسے ذرات کو کہتے ہیں جن کی جسامت 2.5 مائکرون تک ہوتی ہے، جو فضائی آلودگی کی خطرناک ترین قسم بھی کہلاتی ہے۔ تاہم فضائی آلودگی کے نقصانات میں بھارت سر فہرست ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سال 2000 سے 2016 کے درمیان اندازاً 3,49,681 بچے اس دنیا میں آ کر آنکھ نہ کھول سکے۔ دوسری جانب یہ سالانہ شرح 7% بنتی ہے۔ اس طرح ہوائی آلودگی اور زچہ اور بچہ کی صحت کے درمیان گہرا تعلق دریافت ہوا ہے۔ یہ تحقیق بین الاقوامی تحقیقی جرنل لینسٹ میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں دنیا کے نہایت ہی گنجان آبادی والے خطے جنوبی ایشیا کو مد نظر رکھا گیا ہے، یعنی پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش وغیرہ کو۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ بچے کو ایک عرصے تک اپنے بطن میں رکھنے والی ماں جب اسے کھو دیتی ہے تو اس کا صدمہ اور ذہنی عارضہ بہت عرصے تک برقرار رہتا ہے، اور کم علم معاشروں کو خواتین کو تانے بھی سہنے پڑتے ہیں، جس سے معاشرے میں دوسری خرابیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ 200 بکریاں گوگل میں کام کرتی ہیں۔ جی ہاں، گوگل جیسی بڑی اور بین الاقوامی کمپنی میں کام کرنا ہر ایک کا خواب ہوتا ہے۔ زیادہ تر نوجوان اسی کمپنی میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ وہ گوگل میں کام کے لیے موٹی تنخواہ لیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ بکریاں گوگل جیسی معروف کمپنی کے لیے بھی کام کرتی ہیں؟ اور یہ گوگل ملازم بکریاں تنخواہ اور کھانا بھی لیتی ہیں۔ گوگل نے یہ معلومات اپنے ایک بلاگ میں دی ہیں۔ اگرچہ یہ بکریاں کسی سافٹ ویئر پر کام نہیں کرتی، لیکن اس کے دفتر کے لان میں گھاس پر کام کرتی ہیں۔ اس سے نہ صرف گھاس کاٹنے میں مدد ملتی ہے بلکہ ان بکریوں کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے۔
ہفتے میں ایک بار یہ 200 بکریاں گوگل کے بڑے لان میں چھوڑ دی جاتی ہیں اور کچھ ہی وقت میں وہ گھاس کو صاف کر دیتی ہیں۔ دوستو، گوگل کا خیال ہے کہ گھاس کاٹنے والی مشین سے نکلنے والے دھوئیں اور شور کی وجہ سے دفتر میں کام کرنے والے ملازمین پریشان ہوتے ہیں، اس لیے گوگل لان کاٹنے کے لیے مشینیں استعمال نہیں کرتا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔